تھوڑی دیر بعد وہ عرب لشکری لوٹا، اس کے ساتھ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار تھے۔ تینوں جب قریب آئے تب برقائی خان اپنی جگہ سے اٹھا، پہلے تینوں سے گلے ملا، پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ برقائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی اور یانگ خان بھی ایسے ہی انداز میں ان سے ملے، یہاں تک کہ برقائی خان کچھ دیر تک تینوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس کی نگاہیں منصور بن احمد پر جم گئیں اور وہ کہنے لگا، آپ کا حلیہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ عرب ہیں، کیا تھوڑی دیر پہلے قریب کوہستانی سلسلے کے اوپر آپ ہی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے؟ منصور بن احمد نے برقائی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، تلاوت میں ہی کر رہا تھا۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برقائی خان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آپ منصور بن احمد ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی سالار شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار ہیں۔ مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوا ہے کہ آپ ایک عام لشکری کی حیثیت سے ان کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوئے۔ آپ بغداد کے لشکریوں کے نائب سالار اعلیٰ تھے، آپ کی ایک حیثیت، آپ کا ایک مقام تھا، اس مقام کو فراموش کر کے آپ نے کیوں یہاں ایک معمولی لشکری کی حیثیت سے ہلاکو خان کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا؟ برقائی خان کے یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہی حالت شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کی تھی، یہاں تک کہ منصور بن احمد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا، میں ایک ہارا ہوا شکست خوردہ لشکری تھا، اس بنا پر یہاں آنے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کروں گا، ایک عام لشکری کی حیثیت سے لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت ہلاکو خان کے خلاف اپنے فرائض سر انجام دوں گا۔ اب جب کہ آپ نے مجھے ظاہر کر دیا ہے تب بھی میری یہی خواہش ہے کہ میں لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت کام کرتا رہوں۔ جواب میں برقائی خان نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، بغداد کے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد پر سب کو فخر اور ناز تھا، یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہارے چند ساتھیوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہلاکو تم لوگوں کے خلاف کامیاب ہوا، ورنہ جنگ کے پہلے حصے میں تم اور فتح دین نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی تھی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تھا اور شکست بھی اسے ذلت آمیز ہوئی تھی۔ میرے عزیز بھائی، ان کوہستانی سلسلوں کے اندر تمہاری حیثیت وہی رہے گی جو بغداد میں تھی، اور حسام الدین جوکندار اور شرف الدین بھی اسی حیثیت سے یہاں رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائی خان جب خاموش ہوا تب لوئی تاشی برقائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہو گے، بہرحال منصور بن احمد کی موجودگی میں کہو، میں سننا پسند کروں گا۔ لوئی تاشی آگے بڑھا، یانگ خان کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، پھر دونوں نے اپنی کمر پر بندھی ہوئی سرخ چمڑے کی پٹیاں جن کے اندر ان کی تلواریں اور خنجر تھے، وہ پٹیاں کھول کر انہوں نے منصور بن احمد کے پاؤں میں ڈال دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منصور بن احمد بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر لوئی تاشی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، منصور بن احمد، آپ جتنا چاہیں پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جو فیصلہ ہم نے خاقان برقائی خان کی موجودگی میں کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں اور یانگ خان دونوں فرا تاتار قبائل کی سرداری اور نائب سرداری سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ان کوہستانی سلسلوں میں جس قدر ہمارے جنگجو ہیں، سب کے کماندار اور سالار آج سے آپ ہیں۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار دونوں آپ کے نائب ہیں، جبکہ میں اور یانگ خان ان دونوں کے بعد آپ کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ میرے بھائی، یہ ایسا فیصلہ ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کو جھٹلائیں گے نہیں اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کی کمانداری میں دشمنوں پر ہم خوب ضرب لگائیں گے اور انہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ لوئی تاشی جب خاموش ہوا تب برقائی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس نے منصور بن احمد کے شانے پر رکھا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، منصور بن احمد، آج سے تم یہاں کے سالار اعلیٰ ہو۔ دیکھو، ان دونوں نے اپنی پیٹیاں کھول کر تمہارے سامنے ڈال دی ہیں، اب تم ایسا کرو، آگے بڑھو، ان دونوں کی پیٹیاں ان کی کمر پر باندھو، اس طرح یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے گی کہ ان علاقوں میں تم سالار اعلیٰ اور سردار ہو اور یہ تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک احتجاجی سی نگاہ منصور بن احمد نے برقائی خان پر ڈالی، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برقائی خان نے نفی میں انگلی ہلائی، پھر بولا اور کہنے لگا، ابن احمد، میرے بھائی، اس موقع پر کچھ نہ کہنا، جو فیصلہ لوئی تاشی نے کیا ہے وہی آخری ہے۔ اس پر منصور بن احمد آگے بڑھا، دونوں کی پیٹیاں اٹھا کر اس نے لوئی تاشی اور یانگ خان کی کمر سے باندھ دی تھی۔ منصور بن احمد جب ایسا کر چکا تب برقائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے برقائی خان کہنے لگا، اب تک میرے اور لوئی تاشی کے درمیان جاسوسوں کے ذریعے رابطہ اور واسطہ رہا ہے۔ جس وقت ہلاکو خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو میرے مخبروں نے لوئی تاشی اور یانگ خان کو بھی اطلاع کر دی تھی۔
اس بنا پر یہ دونوں بھی حرکت میں آئے اور اس طرح ہم نے متحد ہو کر ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ کیا تم اس سلسلے میں تبدیلی کرنا پسند کرو گے؟ منصور بن احمد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اگر آپ کے اور اس کوہستانی سلسلے میں بسنے والی قوت کے درمیان مخبروں کے ذریعے رابطہ رہے تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں تاخیر ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے شہر برقائی سرائے اور فرا تاتار قبائل کے درمیان جو کوہستانی سلسلے کی چوٹیاں ہیں ان پر چوکیاں قائم کر دی جائیں۔ چوکیوں میں پہرا دینے والے تبدیل ہوتے رہیں۔ چوکیوں پر ہر طرح کے جھنڈے ہوں، ایک سرخ رنگ کے، دوسرے ہرے۔ جب امن ہو، کوئی خطرہ نہ ہو تو ان چوکیوں پر ہرے جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور جب خطرہ محسوس کیا جائے تو ان چوٹیوں پر سرخ پرچم لہرا دیے جائیں گے۔ رات کے وقت تاریکی میں اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو سرخ اور ہرے جھنڈے کام نہیں دے سکتے، لہٰذا ان چوکیوں میں ناقوس بجانے والے بھی ہونے چاہیے۔ رات کے وقت اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو اگر پہلے آپ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، آپ کی طرف سے چوکیوں پر ناقوس بجتے ہوئے فرا تاتار قبائل کی طرف آئیں گے، اور اگر فرا تاتار قبائل پہلے خطرے کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ناقوس بجتے ہوئے آپ کی طرف جائیں گے۔ یہ سارا کام چند لمحوں میں مکمل ہو جائے گا اور دشمن کے خلاف ہم بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ حرکت میں آ سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہوا۔ تب کچھ دیر تک برقائی خان توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جو تجویز تم نے پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے، چونکہ اب تم فرا تاتار قبائل ہی نہیں، ان سارے علاقوں کے سردار ہو۔ لوئی تاشی اور یانگ خان نے اپنے ہاں ایک بیت المال کھول رکھا ہے جس سے نہ صرف لشکریوں کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے ہاں جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوئی تاشی اور یانگ خان تمہارے حوالے کریں گے۔ اب کوہستانی سلسلوں پر چوکیاں قائم کرنا، ان پر ہرے سور جھنڈوں کا اہتمام کرنا، ہر چوکی میں ناقوس بجانے والوں کا تعین کرنا، منصور بن احمد میرے بھائی یہ تمہارا کام ہے اور تم ہی اس کی تکمیل کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام ہو جائے تو پھر لمحوں کے اندر ہمارا آپس میں رابطہ ہو جایا کرے گا اور آنے والے دور میں ہم بہتر انداز میں ہلاکوں کے خلاف ضرب لگانے میں کامیاب ہو جایا کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائی خان جب خاموش ہوا تب لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، منصور بن احمد، ہمارے محترم، ہمارے سردار، اب تک آپ نے جن کمروں کے اندر قیام رکھا ہے اب وہاں آپ کا قیام نہیں ہوگا۔ آپ کے علاوہ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی تینوں۔ لوئی تاشی اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، لوئی تاشی میرے بھائی، میں نے تمہاری بات مان لی ہے، فرا تاتار قبائل کی سپہ سالاری قبول کر لی ہے۔ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری رہائش گاہ تبدیل کی جائے۔ ہماری رہائش گاہیں ذرا فاصلے پر ہیں کیونکہ میں اور میرے ساتھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں آئے، اکیلے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارا ایک طرف رہنا ہی اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں بغداد میں میرے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا گیا ہوگا اور کوئی وہاں زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ہلاکو اگر یہ خیال کرتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم اس کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور وقتاً فوقتاً اسے نقصان پہنچاتے ہوئے نہ صرف اسے اپنی موجودگی، اپنی قوت کا احساس دلائیں گے بلکہ اس کے عزیزوں کا قتل عام کر کے اسے بھی وہی دکھ پہنچائیں گے جو دکھ اس نے بغداد پر حملہ آور ہو کر ہمیں پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا برقائی خان، لوئی تاشی اور یانگ نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر برقائی خان بولا اور کہنے لگا، منصور بن احمد میرے بھائی، تھوڑی دیر تک عصر کا وقت ہو جائے گا اور آج ہم سب یہاں نماز پڑھیں گے اور امامت آپ کروائیں گے۔ منصور بن احمد مان گیا۔ تھوڑی دیر بعد کوہستانی سلسلوں کے اندر آذانوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ پھر سب ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کی دیواریں پکی پختہ تھیں لیکن چھت مخروطی گنبدوں کی صورت میں بنائی گئی تھی۔ یہ مخروطی گنبد موٹے کپڑوں کے تھے لیکن ان پر چمڑے کی چادریں سی کر ان کو زیادہ مضبوط اور بارش سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ سب مسجد میں داخل ہوئے۔ عصر کی نماز کی امامت منصور بن احمد نے کی۔ اس کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کی۔ اے اللہ، تو ایک بے مثال اور بے نظیر آقا اور مالک ہے۔ میرے اللہ، بعض تعصب کے سوداگر خواب عذاب داستانوں کی طرح ہم پر وارد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کالے ذہن کے انسان ہمارے شہروں پر مسلسل عذاب لمحوں کی دستک دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے قلب کے آنگنوں میں زیست کے دکھ کی آگ برساتے ہوئے ہمارے لیے موت کے نیزوں کی ہزاروں انیوں کا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، روح کے تعلق کو تو ہی بدن سے جوڑتا ہے، تو زلزلوں سے شکستہ در و بام کو آباد کرتا ہے، صدیوں کو لمحوں کے فاصلوں میں سمیٹ کر تو ہی وقت کے فاصلوں میں سچائی کی کرنوں کے نقاب اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی آواز کپ کپانے اور ڈوبنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے حلق کے اندر اپنی ہچکیوں سسکیوں کو روک رہا ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ آنے والے بہت سے لشکری رونے لگے تھے۔
کچھ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کچھ کی ہلکی ہلکی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، کچھ سسک رہے تھے، کچھ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے تھے، یہاں تک کہ منصور بن احمد کی روتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، اے اللہ، وحشت پسند دشمن ہمارے تن من کو گھائل کر کے ہماری ہر سانس کو اذیت ناک، ہمارے ہر لمحے کو قیامت خیز بنا کر ہم پر موت کے سایوں کی طرح حاوی ہونے کے درپے ہے۔ ہمارے وجود کا رابطہ تیرے تن کا تعلق، ہماری برداشت اور صبر، ہماری چاہتوں کے اثر، ہماری جان کی راحتوں کو زندان کے عذاب میں بدل دینے کے درپے ہے۔ اے اللہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دشمنوں پر خشک پتوں کی خوفناک آندھیوں، لمحوں کی سلگتی احادیث کی طرح وارد ہوں، ان کے تازہ سفر کو برسوں کی منجمد زیست میں بدل کر رکھ دیں۔ میرے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ ہم دشمن کے عزم کو مفلوج، ان کی زبان کو گنگ اور ان کے پاؤں کو شکستہ کر دیں۔ اے غفور و رحیم، اے رحمان و قیوم، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم ہر سمت سے مایوس ہو کر تیرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، میرے اللہ ہماری نصرت فرما۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ہونٹ کاٹ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اکثر رو رہے تھے اور کچھ اپنی آنکھیں خشک کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھا، سب نمازی اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کرنے لگے تھے۔ سب سے پہلے برقائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان نے مصافحہ کیا، پھر مصافحہ کرنے والوں کا ایک تانتا سا بن گیا۔ اس موقع پر برقائی خان منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بے حد خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں آپ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، ورنہ آپ ایک گمنام لشکری کی حیثیت سے ہی ان کوہستانی سلسلوں کے اندر پڑے رہتے، جو حالات کی بڑی ستم ظریفی ہوتی۔ اب میں جاتا ہوں اور کسی روز آپ کو اور آپ کے سالاروں کو اپنے شہر سرائے برقائی میں منگواؤں گا اور آپ لوگوں کی عمدہ اور شاندار دعوت کا اہتمام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی برقائی خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کوچ کر گیا تھا۔ سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا، کوہستانی سلسلوں کے اندر برف پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں فراتاتار قبائل کا ایک مخبر کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا، سیدھا ایک مکان کی طرف گیا جس میں منصور بن احمد کی رہائش تھی۔ اس وقت ایک کمرے میں منصور بن احمد، شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار، لوئی تاشی، یانگ خان اور کچھ دوسرے چھوٹے بڑے سالار بیٹھے اپنی طاقت اور قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے پر گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مخبر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی منصور بن احمد نے اسے اندر بلایا، اپنے قریب بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہو تو کہو۔ اس پر مخبر کہنے لگا، امیر، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال بغداد میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اب میاں فارقین شہر پہنچا ہے۔ شہر سے ہٹ کر اس نے پڑاؤ کیا ہے اور اب وہ شہر کا محاصرہ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد بغداد میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تفصیل اس مخبر نے کہہ دی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تھوڑی دیر تک منصور بن احمد چپ چاپ، اداس اور افسردہ بیٹھا رہا۔ پھر باری باری ایک غیر نگاہ اس نے شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی اور یانگ خان، میرے دونوں عزیز بھائیوں، اس وقت جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں لشکر کا ایک حصہ لے کر یہاں سے نکلوں گا۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ اور یانگ خان دونوں یہاں رہیں گے، اس لیے کہ اپنی اس آماجگاہ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم تینوں مناسب موقع جان کر ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ہم اب ہلاکو خان کے خلاف ایسی چھاپا مار جنگ کی ابتدا کریں گے کہ اس کا نام سن کر اگر لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے تو ہمارا نام سن کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جایا کرے گا۔ میرے بھائی، میں میاں فارقین شہر کے نواح میں ہی ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو اس کے لیے یادگار رہے گی۔ میرے خیال میں میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دیں، اور اس مخبر کے ساتھ میں آج ہی لشکر کا ایک حصہ لے کر میاں فارقین کا رخ کروں گا۔ چنانچہ سب منصور بن احمد کے ساتھ کھڑے ہوئے، لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی۔ پھر اسی روز عشاء کی نماز کے بعد منصور بن احمد نے اپنے کوچ کی تیاری کو آخری شکل دی۔ اس وقت فضاؤں میں برف باری ہو رہی تھی۔ لشکر جب مستقر سے باہر نکل کر کوچ کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا تب برف باری میں منصور بن احمد ایک بلند ٹیلے پر چڑھا۔ ایک عاجزی اور انکساری بھری نگاہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر پتھریلی زمین پر بیٹھا سجدہ ریز ہوا،
جس وقت وہ سجدے میں گیا تھا اس وقت شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار، لوئیتاشی، یانگ خان اور کچھ دوسرے سالار اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ سجدے میں جانے کے بعد بڑی رقت آمیز آواز میں منصور بن احمد دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے میرے مالک، اے مہربان اللہ، ہماری اتفاقی نے ہمیں سنگ دل، ناموافق موسموں، بے روک سیل فنا اور ناآسودگی کے گرم سرابوں کا شکار کیا، اور اب ہماری حالت دکھ کے راستوں کے مسافروں کی سی ہے۔ اے اللہ، ہماری نا اتفاقی نے ہمیں غم کی عقوبت گاہوں، وقت کی سرمئی آہٹوں میں نگاہوں کو حزین کرتے خوفناک قہر برے مناظر میں گرا دیا ہے۔ میرے مولا، اے رب دو جہاں، تو محنتوں کا حاصل، محبتوں کا ثمر عطا کرنے والا ہے۔ تو ہی کوہستانوں کے جگر شق کرتا ہے، دریاؤں کا رخ موڑتا ہے، تپتے صحراؤں کے ذرے ذرے اور کھولتے بحر کے قطرے قطرے میں پنہاں احوال کو جانتا ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے اپنوں نے دفاع کے ہمارے سارے منصوبے نقش پر آب کی طرح مٹا دیے ہیں۔ ہمارے اپنوں نے ہماری تلواروں کے دستوں کو بیکار، ہمارے ترکش کو تیروں سے خالی کر دیا ہے۔ اے اللہ، اس زمین پر اپنی نا اتفاقی، اپنی نااہلی کی وجہ سے ہم کرب کی تیرگی، شوریدہ بختی کے لمحوں، ہوش و حواس کی گمراہی اور درد کی وادیوں میں کرب کی تیرگی اور ناآسودگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دشمن طوفانوں کے بے روک خروش، خون میں مرگ کی تلخی اور طغیانیوں کے چڑھتے مرحلوں کی طرح ہم پر وارد ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دشمن کی شریانوں میں انتقام کے نشتر، شکست و ریخت کے سلسلے بھرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے کہ ہم برستے لپکتے شعلوں کی طرح اپنے دشمنوں کے جسم و جان کی ساری شادابی چھین کر اسے شکست و ریخت سے دوچار کریں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما کہ ہم دشمن کو ان گنت اکائیوں میں تبدیل کر کے اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کریں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ اے خالق مہربان، ہم پر اپنی نگاہ کرم رکھ۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ وہاں کھڑے سالار اس کی ہچکیاں سسکیاں تک سن رہے تھے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، برف پڑتی رہی، منصور بن احمد دعا مانگتا رہا اور وہاں کھڑے باقی سالار اپنی نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ یہاں تک منصور بن احمد اٹھ کھڑا ہوا، اپنی آنکھیں اس نے خشک کی، پھر لوئیتاشی اور یانگ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے دونوں بھائیوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ اب کوچ کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بالکل تیار، مستعد اور چوکس رہنا۔ اس کے ساتھ ہی سب ٹیلے سے نیچے اترے۔ پھر منصور بن احمد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوہستان قیچاک کے ان سلسلوں سے کوچ کر گیا تھا۔ میاں فارقین شہر سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ دیا۔ اس کے حکم پر جب لشکر رک گیا تب شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ پھر شرف الدین کردی منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے لشکر کو روک دیا ہے؟ اس پر منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، وہ سامنے دیکھو، جو سوار آ رہے ہیں وہ ہمارے مخبر ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ منصور بن احمد کے یہ الفاظ سن کر حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کے علاوہ وہاں جو دوسرے سالار کھڑے تھے وہ خوش ہو گئے تھے۔ پھر سامنے کی طرف سے آنے والے دونوں سوار قریب آ گئے۔ منصور بن احمد بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب آ کر ان میں سے ایک منصور بن احمد کو مخاطب کر کے بولا، امیر، ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ میاں فارقین کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ محاصرہ دن رات جاری رہتا ہے، بدل بدل کر لشکری آتے ہیں اور محاصرے میں شامل ہوتے ہیں، اور شہر سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر انہوں نے اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا ہے تاکہ شہر کی فصیل سے چلائے جانے والے تیر وہاں تک نہ پہنچیں، اور نہ ہی کسی دوسرے دروازے سے نکل کر مسلمانوں کا کوئی لشکر اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ مخبر یہاں تک کہنے کے بعد جب رکا تب منصور بن احمد کے چہرے پر بڑی خوشگوار طمانینت اور خوشی پھیلی تھی۔ پھر شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، ان دونوں بھائیوں نے جو خبریں دی ہیں انہوں نے ہمارا کام کسی حد تک آسان کر دیا ہے، بلکہ بہت حد تک آسان کر دیا ہے۔ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہلاکو خان کے لشکر پر ایک ایسا شب خون ماریں جو ہلاکو خان ہی نہیں اس کے لشکر کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا، پھر وہ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دونوں بھائیوں، غور سے سننا، میں جو کچھ کہنے لگا ہوں یوں جاننا اس میں ہماری کامیابی اور فتح مندی پنہاں ہے۔ کچھ دیر تک ہم یہاں رک کر سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ 10 میل کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد لشکر کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ حسام الدین کے پاس، دوسرا شرف الدین کے پاس، تیسرا میرے پاس رہے گا۔
شرف الدین اور حسام الدین تم دونوں مجھ سے علیحدہ ہو کر دائیں بائیں ہٹ جاؤ گے، جبکہ میں آگے بڑھوں گا اور ہلاکو خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گا۔ میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ پڑاؤ میں جو اس وقت منگول آرام کر رہے ہوں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور اپنے لشکریوں سے کہوں گا کہ پڑاؤ میں سے ہر وہ چیز جو کام کی ہو، جسے وہ آسانی سے اپنے گھوڑے پر لاد سکتے ہوں، لاد لیں۔ اس کے بعد پڑاؤ کو آگ لگا دی جائے گی۔ جہاں تک تم دونوں کا تعلق ہے تو میرے ہی ساتھ تم دونوں بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان کے پڑاؤ کے دائیں بائیں کی طرف سے حملہ آور ہو کر۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔